السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ معزز دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، انبیاء کرام کے واقعات، ان کے خوبصورت قصوں کے تعلق سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی 7ویں کڑی۔ ابھی تک جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ہوا اور ان کی قوموں کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تمام قوموں کے حالات سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ لڑائی صرف اور صرف توحید اور شرک کی ہو۔ تمام انبیاء کرام کی قوموں نے انبیاء کرام سے جو لڑائی کی، جھگڑا کیا، بحث کی، صرف اور صرف مسئلہ توحید اور شرک کا تھا۔ پچھلے درس میں نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے باتیں مکمل سن لی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر سے اس دنیا میں شرک شروع ہو گیا۔ طوفان نوح، کشتی پر جو ایمان لانے والے سوار ہوئے تھے، پھر ان کی نسل آگے بڑھی دنیا میں، پھر لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اور بھیجا اس دنیا کے اندر، جن کا نام ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ عاد ایک قبیلے کا نام جو عمان اور یمن کے حدود میں جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر آباد ایک قوم تھی، اور ایسی زمین میں لوگ آباد تھے جو سمندر کے کنارے تھی اور بڑی ہریالی والی زمین تھی، بہت کھیتی باڑی ہوتی تھی اور بہت باغات تھے، اللہ نے خوب نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو جہاں قوم عاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار کیا ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوم نوح کے بعد وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوح، یعنی عاد کا ذکر جہاں کیا، اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اے قوم عاد، جب نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس دنیا کے اندر بہت کچھ عطا کیا اور بہت ساری نعمتیں تم پر نچھاور کر دی۔ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم اس دنیا میں آئی وہ قوم عاد تھی جو شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود نے وہی دعوت جو ان سے پہلے انبیاء کرام نے اپنی قوم کو دی، سمجھایا اپنی قوم کو، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی مت کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور عبادت مت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو اسی کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ذات نہیں۔ تو قوم والوں کا جواب کیا ہے؟ قوم والوں نے کہا
انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، تم جاہل اور احمق ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ قوم والوں نے کہا کہ تم احمق اور بیوقوف ہو کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو۔ انہوں نے اصل میں 3 بت بنا کے رکھے تھے جن کے سامنے وہ اپنی حاجتیں رکھتے تھے، ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے، انہیں روزی روزگار کا مالک سمجھتے تھے، انہیں بلاؤں اور مصیبتوں سے نکالنے والا سمجھتے تھے، انہیں بارش برسانے والا سمجھتے تھے۔ ایک کا نام تھا سمود، ایک کا نام تھا سامد، اور ایک کا نام تھا ہیرا۔ یہ 3 بت تھے اس قوم عاد کے جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا، فرمایا یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم کے لوگوں میں بیوقوف نہیں ہوں، میں احمق نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دیکھیے قوم عاد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات بیان فرمائی ہے کہ قوم عاد جیسا اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، جیسا حلیہ، جیسی طاقت، جیسا جسم، جیسے ہٹھے کھٹے انسان وہ تھے، جیسے لمبے انسان وہ تھے۔ اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے اور ان کے جسم بڑے مضبوط ہوتے تھے، اور ان کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، گھمنڈ تھا۔ انہوں نے کیا کہا گھمنڈ کرتے ہوئے اپنی طاقت پر، اپنے جسم پر، اپنے پاور پر، وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور قوم عاد نے گھمنڈ کیا زمین پر، اور کیا کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، بہت طاقت ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ نے کہا ہود کی زبانی ان سے کہلوایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ انہیں اپنی طاقت پر ناز ہے، اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو ہے تو انسان ہی، اللہ نے اس سے زیادہ بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ ستارے، کتنے بڑے بڑے سیارے اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ ان کو دیکھتے نہیں، اپنے مالک اپنے خالق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو ان کو گھمنڈ تھا اس پر، اپنی طاقت پر، اپنے جسم پر، اپنی صحت و تندرستی پر۔ تو ہود علیہ السلام نے نصیحت کی اور کہا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تم مان جاؤ۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کوئی تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں کہ مجھے کچھ اجرت دو، مجھے تنخواہ دو، الا علی الذی فطرنی، میرا اجر و ثواب، میری اجرت اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے کیا، تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور بڑا مذاق بنایا انہوں نے، اور ایسی ایسی باتیں کی۔ کیا کہا قوم کے لوگوں نے، کیا کہا جو سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلکم، کہ تمہارے جیسا انسان تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم میں سے ایک انسان اور ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے، یہ بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم جیسا انسان کیسے۔ اور کیا کہا یأکلوا مما تأکلون منہ، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا انسان، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ تو جو ہم پانی پیتے ہیں ویسے پیتا ہے، یعنی کھاتا پیتا انسان کہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا سارے لوگوں کو جمع کر کے اگر اپنے جیسے انسانوں کی اتباع کرو گے، اس کی بات مانو گے تو گھاٹا اٹھانے والے، بس اس کی بات مت ماننا، تو ہمارا جیسا ہے۔
یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے. کیا اس کے اندر خاصیت ہے؟ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. یہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور گل کر سڑ کر قبر میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائے گی، اور یہ کہتا ہے کہ دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ان کے عقل میں بات نہیں آ رہی تھی. وہ صاف انکار کر رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا جیسا یہ بلا رہا ہے. اور دیکھیے اکثر قوموں کا، بلکہ ہر قوم کو یہی اعتراض رہا کہ یار ہم میں سے کوئی انسان نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا اور ہمیں ڈرا رہا ہے. یعنی یہ ان کے لیے تعجب والی بات تھی. اللہ نے بیان فرمایا ہے اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ. کہ لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم دیا ہے، ان کے اندر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اللہ کے عذاب سے. اس پر تعجب ہوتا تھا، اس پر تعجب. اور اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ لوگ مطلب اس بات کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے دین سے ہٹ گئے، حق سے ہٹ گئے، توحید ماننے سے انکار کر دیا. کون سی بات؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کے ایمان لانے میں اس کے اس چیز کے سوا کوئی چیز رکاوٹ ثابت نہ ہوئی کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آدمی کو انسان بنا کر بھیجا ہے. اور یہی بات سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے کہی تھی کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا پیتا ہے. یہ محمد، اس کی شادی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہوئی ہے، یہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ تو ان کے لیے تعجب والی بات تھی. اور اس بات کو تو وہ ماننے سے ہی انکار کر دیے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی. یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس یہی زندگی ہے اور مر گئے، ختم، قصہ تمام، اور کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا ہے. ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، دہریہ جن کو بولتے ہیں، کمیونسٹ قسم کے لوگ، وہ نہیں مانتے کوئی اللہ، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی. وہ دہریہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے تھے؟ خود علیہ السلام کی قوم کہتی تھی إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. یہ دنیاوی زندگی ہے، مر جائیں گے، دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کو واپس دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ چھوٹی باتیں بول رہے ہیں. یہود اپنی طرف سے من گڑت باتیں گھڑ لی ہے، یہی بکے جا رہے ہیں، اول فول بکے جا رہے ہیں، اور اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے. تو حود علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں کی اور بہت سارے الزامات لگائے، جھوٹا کہا، احمق کہا، پاگل کہا. اور بات ماننے سے خود نے کہا اللہ تعالیٰ سے قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اللہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف میری مدد فرما، میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے تعلق سے اور قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا. حود نے سمجھایا، پھر سمجھایا ان کو. یہ سارے الزامات لگ گئے، بات دماغ میں نہیں بیٹھی. پھر فرمایا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ. بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہوئے محل بناتے ہو، یہ سوچ کر کہ تم ان میں ہمیشہ رہو گے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. یہ وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے پہاڑوں میں بڑے بڑے ستون اور کھمبے اور پیلرز بنا کر گھر بناتے تھے. جیسا کہ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا کر، ستون گاڑ کر، تراش کر گھر بناتے تھے اور ان میں رہا کرتے تھے. تو نوح حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم اس طرح سے گھر بنا رہے ہو، یہ جیسا ہمیشہ دنیا میں رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو۔ آپس میں وہ ظلم بھی کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو ستاتے بھی تھے۔ تو ان کا جواب کیا آیا پھر کیا کہا انہوں نے؟ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اے ہود کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، چاہے تم ہمیں سمجھاؤ چاہے نہ سمجھاؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تم سمجھاؤ گے نہیں سمجھاؤ گے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا سمجھانا نہیں سمجھانا برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ پرانے قصے ہیں جو تم نے گھڑ کے بنا لیے ہیں۔ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، کوئی ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ کون سے عذاب سے ڈرا رہے ہو؟ کوئی عذاب نہیں ہے، کچھ بھی ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اور کیا کہا؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اے ہود کیا اسی لیے آئے ہو کہ صرف ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر، جن معبودوں کو ہم پکارتے ہیں، جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پوجنے والے بن جائے؟ اور جن معبودوں کی پرستش اور پوجا ہمارے ماں باپ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دے تمہاری بات پر؟ ان فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، یہود ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے کہنے سے ہمارے بتوں کی پرستش چھوڑ دے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ تمہیں عذاب لانا ہے، جس چیز کا وعدہ کر رہے ہو ہم سے کہ عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو، بول دو تمہارے اللہ سے، بول دو عذاب کو لے کر آ جائے۔ اور کھلا چیلنج کر دیا ہود علیہ السلام کے سامنے کہ بھائی جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لے کر آ جاؤ۔ تو خود علیہ السلام نے کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غصہ نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ یہ تمہاری حرکتیں ہیں نا، اور جو تم یہ باتیں کر رہے ہو اور اس طرح سے تم شرک اور کفر پر ڈھیٹ بن گئے ہو، اللہ کا عذاب اور اس کا غصہ آنا اب تم پر مقرر ہو چکا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو اس لائق بنا لیا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کہا ہود نے یہ بتوں کے نام جو خود تم نے رکھے ہیں، تم نے تمہارے باپ دادا نے گھڑ دیے ہیں، یہ بت تم نے خود بنائے ہیں، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کہا اب ان کے قوم اور ان کے درمیان بحث و تکرار چل رہی، پھر قوم والے اتنی ضدی تھے، وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ان باتوں کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے کہ جس کو دیکھ کر ہم ایمان لے کر آ جائے اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہمارے ان بتوں کی پرستش سے باز آ جائیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، کچھ بھی کر لو نہیں ایمان لائیں گے۔ ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، اور کیا کہا؟ اے ہود ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بتوں میں سے کسی کا آصیب، ہمارے بتوں میں سے کسی ہمارے معبودوں میں سے تمہیں آسو، کسی نے تمہیں آصیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے، یعنی تم ہمیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، توحید کی طرف بلاتے ہو، تو یہ ہمارے بت تم سے ناراض ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے بتوں نے تم پر آصیب کر دیا ہے، کچھ کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو، تم مجنون اور پاگل ہو گئے ہو۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو تم نے ناراض کر دیا ہے
اور ہمارے بتوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے جس طرح سے اس وجہ سے تم دیوانے اور پاگل ہو گئے. تو پھر ہود نے کہا علیہ السلام نے انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں. فقیدونی جمیعا، تم مجھے اگر مارنا چاہتے ہو، تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہو تو کرو، اور جو کرنا ہے کرو، مجھے مارنا چاہتے ہو مجھے مہلت بھی نہ دینا. فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین میں کوئی بھی جانور کوئی بھی چوپایا ہے سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا رب سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے. تو خود علیہ السلام نے سمجھایا بڑے ہی پیار سے، محبت سے، نرمی سے، لیکن ان کے دماغ میں بات نہیں آئی. پھر اخیر میں خود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انصرنی بما کذبون، کہ اللہ ان کے خلاف میری مدد کر، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، اللہ نے کہا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ شرمندہ ہونے والے ہیں اپنی ان باتوں پر، اپنے رویے پر اور اپنے کفر و شرک پر جس پہ جبے ہوئے ہیں. تھوڑے دیر کی بات ہے، اب پھر افسوس کرنے والے ہیں. اور اب ان کے اوپر کون سا عذاب آیا؟ دیکھیے لڑائی اور جھگڑا کس بات کا تھا؟ توحید اور شرک کا، توحید اور شرک کا، اور کوئی بات نہیں تھی. سمجھایا، بات نہیں مانی. کون سا عذاب آیا؟ دیکھیے حود علیہ السلام کی قوم ایسی قوم ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے ان کا وجود ہی برباد کر دیا. یعنی ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، پوری قوم ہی برباد ہو گئی. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ نے فرمایا سورہ حاقہ کے اندر، کیا تم قوم عاد میں سے کسی کو اب اس دنیا میں باقی دیکھتے ہو؟ یعنی ان کی نسل میں کوئی نہیں بچا، ان کی نسل میں کوئی نہیں بچا. اللہ نے پوری قوم کو ہی ہلاک، برباد اور تہس نہس کر دیا. ان پر 3 عذاب آئے تھے، 3 عذاب. ایک عذاب تو آیا تھا چیخ کا، بہت تیز چیخ آئی، دم، اتنی تیز چیخ تھی کہ چیخ جب تیز ہوتی ہے نا تو انسان کی دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے. تو اللہ نے جہاں قرآن مجید میں ان کے عذاب کا ذکر فرمایا، ایک عذاب تو اللہ نے بتایا ہے فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ زور کی آواز نے ان کو آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کوڑا کر ڈالا، اور ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت. یعنی سخت تیز آواز اور چیخ کے ذریعہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، روح قبض کر لی. دیکھو چیخ، تیز آواز دیکھتے ہوں گے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی سیزن چل رہی تھی کاوڑیا کی، کاوڑیا جب چلتے ہیں نا راستوں میں تو ان کے آس پاس میں وہ ایک گاڑی رکھتے ہیں، اس میں بہت بڑا ڈیگ رکھتے ہیں. جب وہ اس میں جو گانے چلتے ہیں نا اس کی جو آواز ہوتی ہے، ساؤنڈ جو ہوتا ہے نا، آپ اگر قریب سے گزریں گے تو آپ کا دل جیسے ہلے گا، اتنی تیز آواز. کتنے لوگوں کی اس سے موت بھی ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی. کاوڑیا لوگ چلتے ہیں نا راستے میں تو یہ ساؤنڈ اور ڈی جے کے ذریعہ گانے سنتے جاتے ہیں، اور اتنی تیز آواز رہتی ہے کہ آپ اگر دور سے گزر رہے ہیں تو آپ کا دل جیسے دھک دھک کرے گا. تو اللہ نے یہ چیخ تو کوئی چیخ نہیں اس کے مقابلے میں، تو اللہ نے چیخ بھیجی، تیز قسم کی آواز. اور ایک اور عذاب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کے تعلق سے کہ بارش نہیں ہوئی،
بہت دنوں تک بارش نہیں، قحط سالی ہو گئی، پانی کے لیے ترس گئے. تو دیکھا کہ ایک بادل آیا ہے اور خوشی کے مارے کہ اب بارش ہوگی. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. جب دیکھا ایک بادل کو آ رہا ان کی طرف، ان کی وادیوں کی طرف، تو کہا کہ اب یہ بادل آ رہا ہے، اس سے بارش ہونے والی ہے. اللہ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہے، جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے. یہ بادل نہیں ہے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ آندھی جس کے اندر سخت عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها، یعنی بہت تیز کی آندھی چلی، بہت تیز کی آندھی. تدمر کل شیء، جو ہر چیز کو اڑا کے لے گئی، کسی کو چھوڑو. اتنی خطرناک آندھی تھی کہ ان کے گھر بار اور ان کے دھڑ، ان کی گردنیں ان کے دھڑ سے الگ ہو گئی، اڑا کے لے گئی. اللہ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یعنی اتنی تیز آندھی آئی کہ ان کے جسم، ان کے پرخچے اڑ گئے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کھجور کے تنے کے کھوکھلے، کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوں، یعنی کسی چیز کو نہیں چھوڑا. تو تیز آندھی کا آواز تھا، ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے جو ایمان لائے تھے ہود پر، ہود کو اور ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا. آندھی سب پر آئی تھی، چیخ سب پر آئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت سے کون بچ گئے؟ ہود اور ایمان لانے والے. تھوڑے موڑے جو ایمان لائے تھے ان کو نہ چیخ نے نقصان پہنچایا، نہ طوفان نے، آندھی نے نقصان پہنچایا، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی جڑیں کاٹ دی ہم نے جو ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا كُلُّ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِقَوْمِ عَادٍ قَوْمِ هُودٍ. قوم عاد نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے رسول کو جھٹلایا، ہماری بات نہیں مانی، اور ہم نے اس دنیا کے اندر بھی ان پر لعنت برسا دی، اور آخر قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی. یہ عاد تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی، تو قوم عاد کا انجام بڑا ہی برا ہوا. کیسی آندھی تھی وہ، ایسی آندھی کبھی دنیا میں نہیں آئی. اس آندھی کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے. سخر علیہم 7 لیال و8 ایام، ایسی آندھی تھی 7 راتیں 8 دن تک مسلسل چلتی رہی. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی. حصوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، تم لوگوں کو اس میں اس طرح سے گرے پڑے مرے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. دھڑ الگ ہو گئے، جسم الگ ہو گئے، گھر بار ہر چیز اڑا کے لے گئی، کسی کو نہیں چھوڑا، ستیہ ناش کر دیا، ان کا وجود ہی ختم کر ڈالا. تو اتنی بھینکر آندھی. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کے عذاب کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک آندھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب بھی آندھی آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں. جب آندھی کو دیکھتے، کبھی گھر سے باہر نکلتے، کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے، پریشان ہو جاتے، غمگین ہو جاتے. تو اماں عائشہ پوچھتی کہ اللہ کے رسول آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے، اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو آندھی کے آنے سے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ وہ آندھی نہ ہو جو قوم عاد کے اوپر اللہ نے بھیجی تھی کہ ان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے جب آندھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، آپ جب بھی آندھی آتی تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آندھی کے بھلائی کا اور جو کچھ اس آندھی کے اندر بھلائی تو نے رکھی ہے، وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به، اور جو کچھ اس کے اندر تو نے برائی اور شر رکھا ہے اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کے وقت دعا پڑھتے تھے، اس کے شر سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ آندھی یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، انسان کو اور بہت نقصان پہنچاتی ہے اور سب کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو یہ قوم عاد کا جو مغرور قسم کی قوم تھی، انہیں اپنی طاقت پر انا تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اللہ نے ان کی ہیکڑی اسی دنیا میں، ان کی اوقات اسی دنیا میں بتا دی۔ دیکھیے انا، غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ ایسا برا گناہ ہے کہ اللہ جس نے بھی انا، تکبر، غرور و گھمنڈ سے کام لیا ہے اس کی اوقات اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دکھائی ہے، اس کا انجام اللہ نے دنیا میں ہی برا کیا ہے۔ یہ تکبر، انا اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قوم عاد نے اپنی طاقت پر انا کیا تھا، اللہ نے سپڑا ہی صاف کر دیا اور ان کے وجود کو ہی ختم کر ڈالا۔ قوم عاد کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں بات ہوئی تھی اور قوم عاد نے بھی وہی دلیل رکھی کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا خوفناک انجام ہوتا ہے۔ قوم نوح نے کہا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیسے چھوڑ دیں؟ قوم عاد نے بھی یہی کہا باپ دادا کا دین یہ انسان چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے، اور باپ دادا کرتے آئے وہ غلط تھوڑی تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب جاہل ہو، سب کے سب گمراہ ہو۔ تو باپ دادا اگر حق مل جائے نا تو اس میں باپ دادا کا سوال نہیں لانا چاہیے۔ ابھی بھی آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کو سمجھاؤ گے نا کہ بھائی سغرات کا شیرہ کیوں کھاتے ہو؟ ہمارے باپ دادا کھاتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں بھائی تمہارے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، سمجھا لیا ہے، تم تک بات بول کے چھوڑ دو۔ بھائی محرم کا سبیل، محرم میں یہ دیکھیں یہ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ بھائی جمعرات کو فاتحہ کیوں لگاتے ہو؟ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ یہ باپ دادا کا دین اسلام میں نہیں ہے۔ قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی باپ دادا کی وجہ سے۔ کیا کہا قوم عاد نے، قوم نوح نے؟ ہمارے باپ دادا جن بتوں کی پوجا کرتے آئے وہ کیسے چھوڑ دیں؟ تو جہاں حق آ گیا، صحیح بات مل گئی، تو باپ دادا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس کا انجام برا ہوتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کا ہوا اور اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ یہاں پر میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی تلخیوں کا، کتنی تلخ کڑوی باتیں ان کی قوم نے ان سے کتنے تعمیر دی، لیکن تلخیوں کا جواب نرمی سے دیا، کتنی بدتمیزی کی ان کے ساتھ، بدتہذیبی کی، لیکن تمام کے تمام چیزوں کا جواب اخلاق سے دیا۔ کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انہیں کا اے کافروں، اے اللہ کے دشمنوں، اے سرکشوں، اے نافرمانوں، ایسا نہیں کہا۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یا قوم لیس بی سفاہ، اے قوم میری قوم کے لوگوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکن رسول من رب العالمین، لیکن اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے یہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اسلوب خطاب، جنہیں دعوت حق دی جائے انہیں اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے تاکہ انہیں رغبت ہو، جیسا کہ حضرت ہود نے کافر و مشرک قوم کو بھی میری قوم کہہ کر خطاب کیا، اور اس طرح سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ہود علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اخیر تک ہود علیہ السلام کہتے رہے استغفار کر لو، توبہ کر لو، مان جاؤ، توبہ کر لو کہ اللہ بخشنے والا ہے،
اور توبہ و استغفار کرو گے اللہ خوب دے گا. اخیر تک فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں توبہ کر لو، استغفار کر لو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو بادلوں کو تم پر بھیج دے گا، اور برسنے والے بادل تم پر آئیں گے. قحط سالی ہے، پانی کے لیے ترس رہے ہو، پانی تمہیں دے دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جتنی طاقت تمہارے پاس ہے اس سے اور زیادہ طاقتور بنا دے گا. ابھی تم طاقتور ہو اور زیادہ طاقتور تمہیں بنا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، لیکن گنہگار ہو کر روگردانی مت کرو. توبہ و استغفار یہ گناہوں کی معافی، رزق میں ترقی اور اللہ کے قربت کے حصول کا اہم ذریعہ ہے. توبہ کی طرف وہی شخص متوجہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے غم و اندوہ سے بے پرواہ کر دیتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اسے رزق دیتا ہے. انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق لینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قوم عاد کی طرح متکبر اور غرور اور گھمنڈ کرنے والا نہ بنائے. اللہ تعالیٰ آباء و اجداد کی اندھی تخلیق سے بچائے. اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سنت سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.